اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ سامعین حضرات، کتاب حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم جلد اول سے دعوت کے باب میں سے آج آپ کو چند واقعات سنائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی بن حرب کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے آدمی بھیجا۔ حضرت وحشی نے جواب میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ مجھے کیسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ خود یہ کہتے ہیں کہ قاتل اور مشرک اور زانی دوزخ میں جائیں گے اور قیامت کے دن ان پر عذاب دوگنا ہوگا اور ہمیشہ ذلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہیں گے، اور میں نے یہ سب کام کیے ہیں، تو کیا میرے لیے آپ کے خیال میں ان برے کاموں کی سزا سے بچنے کی کوئی گنجائش ہے؟ تو اللہ عز و جل نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ: مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا کچھ کام نیک، سو ان کو بدلہ دے گا اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ اس آیت کو سن کر حضرت وحشی نے کہا، توبہ اور ایمان اور عمل صالح کی شرط بہت کڑی ہے، شاید میں اسے پورا نہ کر سکوں۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ: بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے، اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کو چاہے۔ اس پر حضرت وحشی نے کہا، مغفرت تو اللہ کے چاہنے پر موقوف ہو گئی، پتہ نہیں اللہ مجھے بخشیں گے یا نہیں، کیا اس کے علاوہ کچھ اور گنجائش ہے؟ تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ: اے میرے بندو، جنہوں نے کہ زیادتی کی ہے اپنی جان پر، آس مت توڑو اللہ کی مہربانی سے، بے شک اللہ بخشتا ہے سب گناہ، وہ جو ہے وہی ہے گناہ معاف کرنے والا مہربان۔ اس پر حضرت وحشی نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اور مسلمان ہو گئے۔ اس پر لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے بھی وہی گناہ کیے ہیں جو حضرت وحشی نے کیے تھے، تو یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ مشرک لوگوں نے خوب قتل کیا تھا اور خوب زنا کیا تھا۔ وہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، آپ جو بات کہتے ڈراتے ہیں اور جس کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھی ہے، آپ ہمیں بتائیے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں کیا ان کا کوئی کفارہ ہو سکتا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اور قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پچھلی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ یہ آیات حضرت وحشی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آیات چند مشرک لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ حشنی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سفر غزوہ کے واپس تشریف لائے۔
آپ نے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ کو یہ بات پسند تھی کہ سفر سے واپسی پر پہلے مسجد میں جائے اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھے، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جائے اور اس کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے گھر میں جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لائے اور اپنی ازواج مطہرات کے گھروں سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر کے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ کے چہرے انور اور آنکھوں کا بوسہ لینے لگی اور رونے لگی، تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی یہ حالت دیکھ کر رو رہی ہوں کہ آپ کا رنگ سفر کی مشقت کی وجہ سے بدل چکا ہے اور آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے، تو ان سے آپ نے فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ عنہا مت رو، اللہ نے تمہارے باپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے جس کو اللہ روئے زمین کے ہر پکے گھر میں اور ہر کچے گھر میں اور ہر ونی خیمہ میں ضرور داخل کریں گے۔ جو اسلام میں داخل ہوں گے وہ عزت پائیں گے اور جو داخل نہیں ہوں گے وہ ذلیل ہوں گے، اور دنیا کے جتنے حصے میں رات پہنچتی ہے اتنے حصے میں یہ دین بھی پہنچے گا، یعنی ساری دنیا میں پہنچ کر رہے گا۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی مشقت اور دعوت کے باب میں سے چند واقعات۔ اللہ رب العزت ہمیں ان واقعات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔